الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو، اے جنوں کے گروہ، بہت گمراہ کیا ہے تم نے انسانوں کو، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، اے ہمارے رب، فائدہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے، اور پہنچ گئے ہم اپنی میعاد کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہو گے اس میں، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ بے شک آپ کا رب بڑا دانا اور سب کو جاننے والا ہے، اور ہم یوں ہی مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر بے وجہ ان کے جو وہ کرتے ہیں۔ اے گروہ جنوں اور انسانوں کے، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول؟ تم میں سے ہی سناتے تھے تمہیں ہماری آیتیں، اور ڈراتے تھے تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے۔ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف، اور دھوکے میں مبتلا کیا تھا انہیں دنیاوی زندگی نے، اور گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ وہ کفر کرتے رہے تھے۔ یہ اس لیے کہ نہیں ہے تمہارا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم سے، اس حال میں کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں۔ پچھلی مرتبہ آپ نے فرمان الہی سنا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے وہ اس زندگی کی خوشی، آرام اور راحت کو اللہ تعالیٰ کی یاد پر قربان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا اس کے لیے اس طرح ہوتا ہے جس طرح پانی میں مچھلی۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر اس کی زندگی ناممکن ہوتی ہے، اور ایسے لوگ یاد الہی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ کہ غلامان رسول نے بڑی سے بڑی قربانی دی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنی ہر چیز، ہر خواہش اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوٹا دی۔ ان کو اس میں اپنی خوشی اور سعادت معلوم ہوئی، اور اس کو بالکل مشکل نہ سمجھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی میں ان کو لے لیا اور ان کے سینوں کو کھول دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے لیے اور سینے کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا نور کا ٹکڑا اپنے بندوں کے دلوں میں رکھتا ہے، جس کی برکت سے انہیں یہ سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں آتے ہیں اپنی غفلت، بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی عبادت اپنے راستے میں قربانی کرنے اور اپنی یاد سے محروم کر دیتا ہے، اور اس کے لیے ان کے دلوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ وہ کوئی نیکی کرنا اتنا مشکل سمجھتے ہیں کہ جس طرح انسان آسمان پر چڑھے اور نصیحت کی کوئی نیکی کی کوئی نصیحت اس طرح ان تک نہیں پہنچتی جس طرح جھاڑی جو درختوں کے جھنڈ میں ہوتی ہے اس تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ ان کا دیکھنا نہ دیکھنا اور ان کا سننا نہ سننا اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نور کا ٹکڑا جو ساری سعادتوں کا باعث ہوتا ہے، یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے، اور جو انوار و تجلیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدر مبارک میں ہیں، انہی کا فیضان ہوتا ہے۔ آج کے فرمان الہی میں اب انجام کا ذکر کیا گیا ہے کہ نیک لوگ اس دنیا سے چل بسے، سرکش اور باغی بھی اپنے مال میں سرگرداں رہنے کے بعد چل بسے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ حال اس فرمان الہی میں بیان فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جنوں کا حال بیان فرماتا ہے۔ جنوں سے مراد شیطان ہے، کیونکہ شیطان بھی جنوں کی نسل سے ہے اور آگ سے بنا ہوا ہے۔ جب یوم حشر ہوگا، یعنی سب کو حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا، جسے قیامت کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہلے شیطان اور اس کے پیروکاروں سے پوچھے گا کہ تم نے خوب زور لگا کر مخلوق کو گمراہ کیا اور صراط مستقیم سے ہٹا کر اپنے راستے پر چلایا، دنیا کو پرفریب بنا کر دکھایا، لوگوں کو ان کا خالق اور رب بلا دیا، اور وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر اس میں مصروف رہے، بغاوت، شرک اور کفر کے مرتکب رہے۔ اب آؤ تم بھی، اور وہ جو تمہارے بہکانے پر چلے اس دہتی آگ میں جس کو تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے سارے رسول
تم کو ڈراتے رہے۔ اس وقت وہ انسان جو شیطان کے پیروکار بنے اور شیطان کی ماں پر چلے کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم گواہ ہیں، ہم نے بہت ظلم کیا، تیری نافرمانی کرتے ہوئے خوب گناہوں میں غرق رہے اور ایک دوسرے کے کہنے پر چلتے رہے، یہاں تک جب تیرا سچا وعدہ پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا دونوں گروہوں سے، کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو آگاہ کرتے رہے؟ یہاں لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ شاید جنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول آئے، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ انسان کو ہی اشرف المخلوقات بنایا گیا، انسان کے سامنے فرشتوں کا سر جھکایا گیا، اس لیے انسانوں سے ہی رسول بھیجے گئے جو انسانوں اور جنوں دونوں طبقوں کے لیے ہادی بن کر آئے۔ البتہ جو رسولوں کی غلامی میں داخل ہوئے، اطاعت اختیار کی اور رسول کا پیغام لے کر اپنی اپنی قوموں میں گئے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا پیغام دیتے رہے اور دے رہے ہیں، وہ حق پر ہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ غلام جو دین اسلام کی اپنی خواہوں میں خدمت کر رہے ہیں، حق پر ہیں اور دین کا عظیم کام سر انجام دے رہے ہیں، ان کی مخالفت دین اسلام کی مخالفت ہے۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ کسی بستی کو بھی تباہ نہیں کیا گیا، کسی انسان کو بھی عذاب نہیں دیا گیا جب تک اسے دین حق سے آگاہ نہ کیا گیا ہو، خواہ خود رسولوں نے تبلیغ کی یا رسولوں کے غلاموں نے، یا کسی طریقہ سے ان کے کانوں تک پہنچا دی گئی اور اس کے ساتھ انہیں عقل بھی دی گئی جس سے وہ سوچ سمجھ کر مزید تحقیق کر کے راہ راست اختیار کر سکتے تھے۔ لیکن لوگ شیطان اور اس کے پیروکاروں کی گمراہ کن تعلیم سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا اور سوچنا چاہیے کہ دیکھیں کہ جو کچھ وہ ہیں یا جو کچھ ان کو مل رہا ہے، کیا اس عطا میں شیطان یا اس کے پیروکاروں کا کچھ حصہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر ان کو اس کی طرف دھیان کرنا چاہیے جس نے یہ سب کچھ انہیں دیا ہے، اس طرف جو لوگ ایمان لے آئے، جن اسلام کو قبول کر چکے، انہیں بھی اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو بھی شیطان دوسرے طریقوں سے گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ان کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے تاکہ ان کے دل و دماغ روشن ہو جائیں اور شیطان یا نفس کا کوئی اثر نہ ہو سکے۔ یہ محفل بھی اسی کوشش کا حصہ ہے جس میں حاضرین کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔